تمہاری ڈیورس ہوئی امبر تو تمہارے بچے کتنے چھوٹے تھے؟ میری جب ڈائیورس ہوئی تھی وہ میری بیٹی جو تھی وہ تھی چھوٹی والی تو چھوٹی تھی کیونکہ بڑی چھوٹی میں 12 سال کا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی والی کتنی تھی کہ گود کی تھی؟ نہیں گود کی نہیں تھی, وہ تھی ایٹ لیسٹ 4-5 سال کی تھی. اچھا. علیزے تب کی تھی. اور باقی جو ہے بڑی اس سے تم اندازہ لگا لو اس کا چل رہا تھا. تو تمہیں دونوں میں سے زیادہ کس کو سنبھالنے میں زیادہ مشکل پیش آئی, بڑی والی کو کہ چھوٹی والی؟ بڑی والی کا تھوڑا سا یہ تھا, مشکل نہیں ہے الحمدللہ, بہت سمجھدار سا. اس نے جب دیکھا نا چیزیں, اب ظاہر سے تب میں تو دیکھو اپنی ساس سے بھی ملتی ہوں, پورے خاندان سے ملتی ہوں. تمہاری تو بہت نیچر ہی پازیٹیو ہے. میری سب سے ہے دوستی ابھی بھی. میری ساس مجھے بیٹی کی طرح چاہتی ہیں. ان کو پتا تھا کہ میری نیچر کیا ہے. پورا خاندان. کتنے سال تمہاری رہی شادی؟ 20 سال. 20 سال. ہاں. تو مگر بس کہتے ہیں نا اپنے 20 سال میں نے اتنی سمجھ نہیں تھی, اور آخری وقت بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی. ہاں میری ینگ ایج میں, میں 20 سال کی تھی. میں نے بی کام کا وہ دیا تھا اپنا ایگزام بی کام, اور سمجھو پیپرز بعد میں ہوئے اور میری شادی پہلے ہو گئی تھی اگست. تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو جب میری نند میری ساس, میں بالکل ویسی ہوں, سب سے ملنا, ان کے گھر بھی جاتی ہوں, ملتی ہوں, کی طبیعت پوچھتی ہوں. میں مان ہی نہیں سکتی آپ کبھی لڑ سکتی ہو کسی سے. اور ابھی تک ساس بول رہی ہے ماشاءاللہ. میری ساس کے میں بولتی تھی ممی, میری اصل ممی 1 اور اپنی ساس کو ممی 2 میں نے ہمیشہ, اور ڈیڈی 1 ڈیڈی 2. تو میں شاید اتنے سال میں نے اس لیے نبھا لیے کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے. لوگ کہتے ہیں نا ساس ایسی ہوتی ہے, میں ابھی تک ایگری نہیں کرتی ہوں. میری ساس نہیں, میری ماں تھی الحمدللہ, ابھی بھی ہے. وہی والی بات ہے نا, کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ. تو میں نے شاید وہ لوگ اتنے اچھے تھے, میری نان, میں بالکل ایک وہ تھا گھر کی طرف فیملی. تم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے تھے؟ ہاں کمبائن. اچھا. نان سے بھی, اور میں نے تو بہت خیر وہ کیا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اب اس کے ابا سے ابھی بات چیت اب جا کے میری ادھر ہوتی ہے, بچوں کے حوالے سے کوئی بات مگر زیادہ نہیں. بٹ آئی تھنک ہم بہت سیدھے تھے, ہم میں عقل نہیں تھی. آج کل کی لڑکیاں پھر بھی سمجھدار ہیں. میری ماں نے البتہ مجھے کہا کہ تم کیسی ہو, تم بولتی کیوں نہیں بیٹا, کہیں تو بولا کرو. میں ایسی تھی کہ نہیں بس شادی ہو گئی نا اب مر کے یہاں سے نکلو, میری سوچ یہ تھی. تبھی تم نے 20 سال نکال دی اپنی میں نے بہت ہی مطلب, اب خیر وہ میں باتیں وہ نہیں کروں گی, بٹ اوور آل میں کہنا یہ چاہتی ہوں لوگوں سے کہ دیکھو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری عادت خراب تھی, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. قسمت کہتے ہیں نا کہ شکل صورت کچھ نہیں, لڑکی کی قسمت. اور ایک کہاوت ہے تمہارے سسرال والے اچھے, تم شکل صورت کی اچھی, تم ویل گرومڈ. میں نے کھانا پینا جب اپنے سسرال گئی, طریقہ ان کو سکھایا. وہاں کی مانی پورے عید بقر عید پہ میں ٹرالیز کھانے بنانا, شیر قورمہ. اور ممی ڈیڈی اپنی نند کی شادی بھی جہاں وہ چاہتی لڑ کے کرو. مطلب میں اس ٹائپ کی تھی کہ اگر میرے ساتھ ہسبینڈ بولے تمہیں کیا ضرورت ہے کہیں بھی شادی اگر ہو جائے, میں کہا آپ کی بہن ہے کیسے نہیں بولوں, میں اس کا ہمیشہ اچھا چاہوں گی, کبھی برا نہیں. مطلب میں کسی کا برا نہیں سوچ سکتی, اور کچھ ہوگا تو وہ میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. دیکھو تماشا میں وہی ہے, دوسروں کے لیے آئی فائٹ, میرے اندر وہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی پہ اثر یہ ہوا کہ وہ جب دیکھتی تھی نا چیزیں تو اس کو تھوڑا ڈپریشن میں آ گئی تھی میری بڑی والی, کہ اس نے دیکھا اور اس کا وہ اسٹیج چل رہا تھا ڈالنسن اسٹیج. اس میں تھوڑا سا جب چینج آتا ہے نا لڑکی کے اندر, ٹین ایج والا, تو اس کے اندر پہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تب اس کو یہ ہوا تھا. پھر میں نے اپنے بچوں کو لٹرلی بس مجھے ہوتا تھا میں تبھی میں شوبز میں, میرے ہسبینڈ نے مجھے شوبز میں ڈالا. اچھا, کسی کو نہیں پتا امبر, پتہ کیا سب ایسے دیکھو پیچھے باتیں ہوتی ہیں, سب بولتے ہیں کہ اچھا شوبز میں آئی اس لیے شادی ختم ہو گئی. نہیں پلیز یہ آج تم کلیئر کرو. مجھے پتا ہے کیونکہ فواد کی فیملی اور فواد ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو فواد ہمیشہ امبر کے بارے میں بہت ہائی بتاتا تھا کہ what was the reason divorce کیوں ایوری تھنگ, کیونکہ ان کی فیملیز کو بھی یہ لوگ they are you know close to my ex-in-laws and your people, you know they might very good friends as well. تو ان کو پتا تھا, تو ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے. میرے تو دیکھو میرے ہسبینڈ نے شوبز میں, میں اگر شوبز میں آتی تو میں شادی سے پہلے تم ہاؤس وائف تھی. ٹپکل میں کہہ رہی ہوں, میری کیا سوچ تھی, میرا گھر, میرا میاں, میرے بچے, میں دال روٹی بھی کھا لوں گی, بس ہم ایک ہیپی فیملی کی طرح. میری سوچ بالکل یہ والی, میں جھوٹ نہیں بول رہی, لٹرلی میں میاں کے لیے, میں ان میں سے بھی ہوں, میں میاں کے لیس بھی جوتے اتار دوں. مطلب میں بہت گھریلو تھی تم, بہت بالکل گھریلو. ہاں سارا برداشت کر لینا کسی کی بات. پھر کیا ہوا, میاں نے کہا کہ نہیں جاؤ تم خود کماؤ, جاؤ. مطلب اب ظاہر سے بات وہ کیا کرتے تھے خود,
اپنے ان کا پہلے بزنس تھا، بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے. اچھا. تو اپس اینڈ ڈاؤنس یہ چلتی آئی نا. تو وہ یہ تھا کہ خود جاؤ شوبز میں. تو میں جو انٹر ہوئی ہوں، میری بیٹی 7 سال کی تھی انم، تب جا کے میں شوبز میں آئی ہوں. اچھا لیٹ آئی ہیں آپ، اتنی جلدی نہیں آئی آپ، لیٹ آئی ہیں 7 سال بچی بڑی کرنے کے بعد آئی تھی. ہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نا. وہ تو میرے میاں نے کہا خود جا کے کماؤ، خود نکلو گھر سے باہر. آئی ڈونٹ مطلب پرابلمس تھیں جو بھی، کہ میں کہتی نہیں کوئی. تو وہاں بیٹی